الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله صلاة على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. سفر کے اس پہلے عشرے کے عنوان کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے جناب سید الشہداء کی زیارت وارثہ کو ان 10 مجالس کا عنوان قرار دیا ہے. یوں تو جناب سید الشہداء کی ہر مناسبت پہ کوئی نہ کوئی زیارت موجود ہے. واحد امام سید الشہداء جن کی ہر مناسبت پہ کوئی نہ کوئی زیارت موجود ہے. ہر مناسبت پہ شب قدر کے لیے جناب سید الشہداء کی زیارت ہے. نیمہ شعبان کے لیے سید الشہداء کی زیارت ہے. عید الفطر پہ سید الشہداء کی زیارت ہے. عید الاضحیٰ پہ زیارت ہے. یوم عرفہ پہ زیارت ہے. عاشورہ پہ زیارت ہے. اربعین پہ زیارت ہے. پورے سال میں ہر مناسبت پہ جناب سید الشہداء کی مخصوص زیارت ہے. ہر تہوار پہ، ہر خوشی پہ، ہر غم پہ. کیونکہ جتنی قربانیاں میدان کربلا میں سید الشہداء نے پیش کی ہیں اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ہر معصوم علیہ السلام نے جس انداز سے جناب سید الشہداء کو سلام پہنچایا ہے کسی اور نہ نبی کے لیے ہے، نہ کسی اور ولی کے لیے ہے، نہ کسی اور وصی کے لیے ہے. یہ سید الشہداء کے اس میدان کربلا کی قربانیوں کے عوض ہے کہ ہر امام نے کوئی نہ کوئی زیارت پیش کی ہے. عزیزان گرامی، یوں تو ائمہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ امام کا فرمان ہے 8ویں امام علیہ السلام کا کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا. قیل کیف یحیی امرکم، سوال کیا کہ مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کما یتعلم علومنا ویعلمها الناس، جو لوگ ہمارے علوم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یہ ہمارے امر کا احیا کرنا ہے. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، بس یہ آخری جملہ قابل خاص توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں 8ویں امام کہتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور ہماری ہی اتباع کرتے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ہم نے کیا کہا ہے تو ہمارے کلام کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہر آدمی ہمارا پیروکار بن جاتا، ہمارا خود بخود پیروکار ہو جاتا، اتباع کرنے لگتا. تو معصوم کا فرمان، چاہے وہ خطبہ ہو، چاہے ان کی کوئی حدیث ہو، چاہے ان کا کوئی اور فرمان ہو، خط ہو، وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا. لیکن
دو کلام امام معصوم علیہ السلام کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں امام کی خاص امام کی جو ہے وہ منزلت معلوم ہوتی ہے. دو امام کے ایسے فرامین ہوتے ہیں, دو ایسے امام کے اقوال ہیں. ایک تو امام کی دعا ایسی ہوتی ہے جس سے امام کی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خطبہ عوام سے خطاب ہے, جو ہم جیسے گنہگار لوگ تھے, جو ناقص لوگ تھے. لیکن جب امام کلام خدا سے کر رہے ہوتے ہیں, دعا اللہ سے کلام ہے, تو جس سے کلام کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور کلام کرنے والے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ معصوم ہے. تو اب امام کی دعاؤں سے اندازہ ہوگا کہ امام کی منزلت کیا ہے, امام کا مقام کیا ہے. اور دوسرے ان کی زیارات سے اندازہ ہوگا ان کا مقام کیا ہے, کیونکہ زیارت پڑھنے والے بھی معصوم ہیں, جن کی زیارت پڑھ رہے ہیں وہ بھی معصوم ہیں. جس کی زیارت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی کمال پہ فائز ہیں, اور جو زیارت پڑھنے والا ہے وہ بھی کمال پہ فائز ہے. دونوں تمام نقائص سے, عیوب سے پاک ہیں. تو عزیزان گرامی, اب زیارات بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں. اگر تمہیدی گفتگو تھوڑی سی اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ میرا موضوع. اب ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے زیارت. زیارت وارثہ ہے, لیکن خاص طور سے زیارت. ذرا غور کیجئے گا کہ زیارت وارثہ کے اندر یہ لفظ زیارت آیا ہے, اور ہماری جتنی بھی زیارات پڑھی جاتی ہیں ان میں جو لفظ زیارت ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے. علماء نے دو تعریفیں لکھی ہیں, دو ڈیفینیشن دی ہیں زیارت کی. حضور الزائر عند المزور. اب آپ لوگوں کے ہاں کیونکہ عربی زبان عام ہے اس لیے بعض کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن پھر میں ترجمہ پیش کروں گا ان حضرات کے لیے جن کو شاید عربی اس طرح سے نہ آتی ہو. حضور اپنا وجود پیدا کرنا, حاضر ہونا. زائر کا اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا جس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے. تو بہت سے لغت کے اندر, بہت سی جو لغت ہے ان کے اندر یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے, یہ تعریف کی گئی ہے کہ زیارت کیا چیز ہے. زائر کا, مزور کی, جس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے, اس کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا, حاضر ہونا زیارت کہلاتا ہے. تو اب انسان جیسے ہی کسی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ زیارت ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, یہ خاص زیارت ہے. زیارت کی صرف یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, بلکہ اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ توجہ کرنا کسی کی طرف, اپنی تمام تر توجہات کسی سے ہٹا کے کسی ایک کی طرف کر لینا, یہ زیارت کہلاتا ہے. اب چاہے انسان قریب سے زیارت کرے چاہے بعید سے زیارت کرے. زیارت عاشورہ اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے, پاکستان میں کسی علاقے سے, یورپ میں, امریکہ میں, کسی بھی جگہ سے جب آپ زیارت پڑھیں گے تو آپ کو زیارت کا پورا ثواب ملے گا, کیونکہ آپ کی توجہ اس امام کی طرف ہے. اس ظاہر وہی ہے جو زیارت پڑھے اور زیارت کرے. اسی لیے معصوم علیہ السلام نے کہا ہے, زیارت خصوصاً عاشورہ کے شروع میں الفاظ موجود ہیں کہ جو بھی عاشورہ کے دن یا کسی بھی وقت, حتیٰ ہمارے اکثر فقہا مراجع ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کربلا کا رخ کر لے اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی پوری توجہ دینے کے بعد صرف انگلی کا اشارہ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اور وہ پوری زیارت کو پڑھے, تو اس کا وجود چاہے کربلا سے دور ہو لیکن سید الشہداء کی زیارت کا پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے ساری طرف سے توجہ کاٹ کے سید الشہداء کی طرف کر لی ہے. تو اب وہ حضور پیدا کرنا بہت زیادہ ثواب دلاتا ہے, لیکن زیارت پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا. زیارت پڑھنے کا ثواب. توجہ ہے اب تک لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی, انسان کتنے بھی فاصلے سے, اب معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ جو کربلا میں پہنچے گا زیارت عاشورہ کا ثواب اسے ملے گا, چھٹے امام سے پوچھا گیا. امام نے کہا نہیں, من قریب او بعید, چاہے کوئی قریب سے زیارت پڑھے چاہے بعید سے زیارت پڑھے, اگر کربلا کا رخ کر کے ہمارے جد بزرگوار سید الشہداء کی زیارت کرے گا تو اسے زیارت کا پورا ثواب ملے گا. لیکن جب انسان خود بے نفس نفیس خود کربلا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب آئے ذرا میں دوسرا جو مفہوم ہے وہ ہے اتنا زیادہ جو ائمہ علیہ السلام نے ثواب کا ذکر کیا. اب اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جب بیان کیا صحابہ سے کہ میرے اس نواز حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, جو بھی پھر اس کی زیارت کرے گا اسے میرے حج کا ثواب ملے گا. تو اب صحابہ کہنے لگے یا رسول خدا آپ کے حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, میرے 2 حج کا ثواب ملے گا.
کسی نے کہا یا رسول خدا آپ کے 2 حج کا ثواب ملے گا، تو آپ نے پھر یہاں تک پھر کہا 5 حج کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ بہت ایک بڑی تعداد بتائی کہ میرے اتنے حج کا ثواب ملے گا جو بھی میرے نواسے حسین کی زیارت کرے گا کربلا معلیٰ میں۔ اب عزیزان گرامی اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو خود جیسے نیمہ شعبان پہ بے انتہا ثواب لکھا گیا ہے، 40 پہ سید الشہداء کی 3 مخصوصیاں ہیں، نیمہ شعبان ہے، 15 شعبان ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے اور 20 صفر چہلم، یہ 3 مخصوصیاں ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ انسان عام زیارت سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اب میں صرف ایک روایت پیش کروں گا کیونکہ وقت نہیں کہ اس میں تفصیل میں صرف وہ روایات پیش کروں، کامل الزیارات میں کثرت سے روایات آئی ہیں، شیخ عباس قمی نے جس روایت کو نقل کیا ہے کامل الزیارات سے اور متعدد کتابوں سے اپنی مفاتیح الجنان میں، وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو مستند روایت ہے جس کو ہمارے علماء نے قبول کیا سب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جو بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو سید الشہداء کی میدان کربلا میں زیارت کرے اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ نے گرامی غور کیجیے گا اس پہ کہ امام معصوم نے، میں نے کہا نا کہ ہمارے علماء نے اس کو سب نے قبول کیا کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا جو یوم عرفہ پہ سید الشہداء کی زیارت کرے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کتنا ثواب درج کیا گیا۔ اب یہ اتنا ثواب جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، اتنا جو نقل کیا گیا، اس سے پہلے کہ میں تشریح کروں ان جملوں کی جو امام نے پیش کیے ہیں، کس انداز سے سلام کیا، یہ اتنا ثواب ذکر کیا گیا، اتنا ہی ثواب کیوں دیا گیا؟ آئیں ذرا میں 2 جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پہلا جواب آپ کے دل کو لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس میں بولیں گے اور مجھے یقین ہو جائے گا، پھر میں دوسرا جواب پیش نہیں کروں گا اور میں پھر اگلے مطلب پہ چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر محسوس ہوا کہ دوسرے جواب کی ضرورت ہے پھر میں دوسرا جواب پیش کروں گا۔ فیض کاشانی نے جس جواب کو لکھا ہے، جو ہمارے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، 3 ہمارے پہلے محمد ہیں، محمد ابن یعقوب کلینی جنہوں نے اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی لکھی، احادیث کی جمع کی 16,500 احادیث، اور دوسرے ہیں شیخ طوسی جن کا نام ہے محمد، اور انہوں نے شیخ طوسی نے 2 کتابیں جمع کی، تہذیب اور الاستبصار 2 کتابیں، اور شیخ صدوق ان کا نام بھی محمد ابن علی ابن بابویہ ہے جنہوں نے ایک اور ہماری جو الفقیہ من لا یحضر الفقیہ جو ہماری کتاب ہے، 4 کتب 4 میں سے 2 شیخ طوسی کی ہیں، 3 محمد ہیں اور انہوں نے 4 کتابیں جمع کی، اور آخری دور کے 3 محمد جنہوں نے پھر 3 کتابیں جمع کی، محمد باقر مجلسی جن کی بحار الانوار ہے، محمد ابن حر عاملی جن کی وسائل الشیعہ ہے، اور محمد ابن فیض کاشانی جن کی الوافی ہے 23 جلدوں پہ۔ اب توجہ ہے مجمع کہ میرے ساتھ ابھی تک بحار الانوار 110 جلدیں ہیں، تقریباً 500,000 آدھے ملین یعنی تقریباً 5 لاکھ کے قریب احادیث ہیں، اس میں 4,95,000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ وسائل الشیعہ 30 جلدیں ہیں اور اس کے اندر 60,000 سے زیادہ احادیث ہیں، اور الوافی 23 جلدیں ہیں، اس کے اندر بھی 20,000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ توجہ ہے من میں کہ میرے ساتھ؟ فیض کاشانی بہت بڑا نام ہے، یقین مانی میں مسلسل جو ہے یہ پورا مہینہ بے آرامی میں گزرا اور آج کا پورا دن اسی طرح سے گزر گیا، اور کل رات بھی میں سو نہیں سکا ہوں، آرام کے بغیر حاضر ہوا ہوں، لیکن میں پورا اپنا خون جگر لگا کے مطالعے پیش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، فیض کاشانی نے یہ جو روایات ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت سے متعلق اتنا ثواب ذکر کیا گیا، انہوں نے ایک جواب لکھا کہ اتنا ثواب کیوں ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اتنا ثواب کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت پہ ذرا غور کرو اور اس کے بعد پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا اتنا ثواب کیوں ہے۔ کہ امام حسن مجتبی طواف خانہ کعبہ بجا لا رہے تھے، طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، حج کا یا عمرے کا طواف تھا، اور سارے کے سارے حاجی ساتھ میں تھے۔ اب یہ حج سے پہلے کا عمرہ تمتع ہے، یہ حج کا طواف ہے بہرحال۔ اب سب طواف کر رہے ہیں، سارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور نواسہ رسول ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی ہے جو راہ خدا میں مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نیا لباس دلا دے، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نالین دلا دے، میرے پاس جوتے نہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ رک جا، ابھی ہم لوگ طواف مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر تیری مدد کریں گے۔ لیکن امام حسن مجتبی نے وہیں سے طواف کو چھوڑا، کہا آپ میرے ساتھ ہے، میں تجھے کھانا کھلاؤں۔
امام فوراً لے کے چلے گا، آپ میرے ساتھ چل، میں کھانا کھلاؤں تجھے، نئے کپڑے لے کے دوں، نالین لے کے دوں۔ امام نے اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے لے کے دیے اور اس کو نالین لے کے دیے۔ جیسے واپس آئے تو اب وہ سارے صحابہ، تابعین کا مجمع، تبع تابعین، وہ سب کے سب امام پہ حملہ آور ہوئے اور کہا کہ آپ نواسہ رسول ہو کے طواف کو چھوڑ کے چلے گئے، آیا طواف کا ثواب زیادہ ہے یا اس کے کھانا کھلانے کا ثواب زیادہ تھا؟ آپ نے طواف توڑ دیا، آپ نے طواف چھوڑ دیا، خانہ خدا کا طواف تھا، آپ طواف بجا لا رہے تھے، آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے اس فقیر کو، اس جاہل کو، اس گنوار کو کھانا کھلانے کے لیے، جس کے پاس نہ لباس تھا نہ جوتے تھے، بھوکا آدمی تھا۔ اس آدمی کو بھوکے کو بعد میں کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ امام نے کہا سنو، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہو، کیا تم نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی ننگے پیر پھرنے والے کو جوتے پہنائے اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ امام نے فرمایا حج کے 13 ارکان ہیں، ایک رکن طواف ہے، 13 میں سے ایک رکن طواف ہے۔ کہ میں ایک رکن کو چھوڑ کے گیا، طواف کو چھوڑ کے گیا، اور یہ 13 رکن بجا لاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں ابھی 3 حج کا ثواب لے کے آیا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں سلطان کرام، امام نے کہا اس بھوکے کو کھانا کھلانے سے مجھے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نالین پہنانے سے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نیا لباس دلانے سے ایک حج کا ثواب ملا۔ کہا میں نے ایک طواف چھوڑا، 3 حج کا ثواب واپس لے کے آیا۔ عزیزان گرامی، فیض کاشانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بعض اوقات انسان صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، اگر پہنچا پا رہا ہوں، سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، کہ پروردگارہ میں نے تجھ پہ قربان کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ دنیا فانی ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں۔ اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی۔ توجہ فرمائیے جانے کے رہے۔ تب جناب سید الشہداء نے جو کچھ تھا خدا پہ قربان کر دیا، دین الہی پہ قربان کر دیا۔ اب خدا ہمیں وہ ہماری زیارت کا ثواب نہیں دے رہا، بلکہ جناب سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں ان کی زیارت کرنے والے کو ثواب دے رہا۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، اب دوسرے جواب کی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پھر بھی بسم اللہ پیش کر دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال کی فیض کاشانی نے جواب دیا ہے کہ یہ وہ جواب ہے کہ جناب سید الشہداء نے جب سب کچھ پروردگار پہ قربان کیا، تو اب خدا کہتا ہے میرے حسین آپ کی قربانیوں کے عوض اب جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا اس کو اتنا ثواب دوں گا کہ وہ متحیر و پریشان ہو جائے گا کہ پروردگارہ اتنا ثواب کیسے، یہ اس کی زیارت کا نہیں، یہ آپ کی قربانیوں کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک زاویہ، ایک پہلو، اور دوسرا بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ سب کے ذہنوں میں علامہ حلی نام کہ بہت بڑا نام ہے، یوسف ابن مطہر حلی۔ جب جائیں گے حرم امیر المومنین میں انشاءاللہ زیارت کے لیے، تو آپ کو 2 ستونوں کے نیچے 2 قبریں ملیں گی، یعنی مقدس اردبیلی کی ہے، ادھر محمد حسین اصفہانی، اور علامہ حلی کے اندر قبر ہے۔ تو یہ بہرحال ستون مانے جاتے ہیں، امیر المومنین کے سب سے بڑے خادم اور ان کے سب سے بڑے نوکر مانے جاتے ہیں، عاشق امیر المومنین تھے یوسف ابن مطہر حلی۔ اب آئیں ذرا، علامہ حلی کربلا کی زیارت سے پیدل واپس آ رہے تھے نجف اشرف، خود ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پرنور وجیح نوجوان قریب آیا اور کہا کہ اے شیخ اگر کہو تو نجف تک تمہارے ساتھ سفر کروں۔ تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ اچانک اس نور کو دیکھنے کے بعد خود بخود ایک تمائل پیدا ہوا، اور میں نے خود ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ جیسی کوئی مقدس ہستی میرے ساتھ سفر کرے تو یہ نجف کا سفر اور زیادہ آسان ہو جائے گا، آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، تو آپ ساتھ سفر کیجئے، بالکل بسم اللہ، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ کوئی آپ جیسی مقدس ہستی میرے ساتھ ہو۔ لیکن علامہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہم و گمان میں نہیں، یہ کون، صرف چہرے کو دیکھنے کے بعد کہ ان کی زہد و تقوی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی پر نور ہے۔ توجہ ہے مجمع کی؟
کہا میں صرف چہرے کو دیکھ رہا تھا. کہا اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو علامہ ہلی اس وقت 70 برس سے زیادہ ہیں, یعنی انتقال سے 1-2 برس پہلے کی بات ہے, 72 سال کے ہیں یا 73 سال کے جب انتقال ہوا ہے, اور انتقال سے چند برس پہلے کی بات ہے. بہت ضعیف العمر تھے, مرجع تقلید تھے. اب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جب گفتگو شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر گفتگو کے اندر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے, جو علم اس کا ہے وہ تو علم میرا بھی نہیں ہے. لوگ مجھے عالم وقت سمجھتے ہیں, میری تقلید کرتے ہیں, لیکن علم تو ان کے پاس ہے. کہ جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ علم ان کے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ استفادہ کیا جائے. جو مسائل کئی دنوں سے مجھے درپیش تھے تو کہا کہ 22 ایسے سوال تھے جو آج تک میں حل نہیں کر پایا تھا. کون؟ علامہ حلمی کا 22 ایسے سوال تھے جو میں حل نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے فوراً سوچا کہ میں ان سوالوں کے جواب ان سے پوچھ لوں. ایک سوال تو سر پہلے پیش کروں گا, پھر میں دوسرا سوال جو زیارت سے متعلق ہے, میرے موضوع سے متعلق. کہا میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ بھی یہ مسئلہ, اس کا حل آپ کے ذہن میں ہے؟ ابھی جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے. کہا تم جب گھر جاؤ گے اپنے تو تمہارے ہی اپنے کتاب خانے کے اندر جب دیکھو گے تو جب اپنے کتاب خانے میں جاؤ گے دائیں طرف سے قفسوں کو گننا شروع کرنا. 7ویں قفسے کے اندر 9ویں جو شمارے کے اندر تمہارا قفسہ ہے اس کے اندر ایک کتاب ہے, نام یہ ہے, جلد نمبر یہ ہے, صفحہ نمبر یہ ہے. دائیں طرف کے صفحے کے اوپر سطر نمبر یہ ہے, جعفر ابن محمد کی حدیث درج ہے. کا اس انداز سے نام لیا جیسے ائمہ ایک دوسرے کا نام لیا کرتے تھے, اپنے اجداد کا نام لیا کرتے تھے. تو کہا کہ ہمارے جد کی ایک حدیث وہاں پہ درج ہے, یعنی چھٹے امام کی طرف اشارہ کیا کہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی حدیث وہاں درج ہے. کہ اس حدیث کو جا کے دیکھو کہ جواب یہ ہے, اور وہاں پہ جا کے تم تاکید کر لینا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے کتاب خانے کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہ اب میں نے ہمت کر کے وہ سوال کیا کہ جو سوال بہت زیادہ پریشان کرتا. 22 سوالات ہیں, اس ایک سوال کو پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ نے خود کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا کہ یہ وہ 22 سوال ہیں کہ جو یوسف بن مطہر حلی نے سوال کیے اور جواب حاصل کیے. میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا کس سے. اب ایک مرتبہ سوال کیا, کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر کسی نے مچھر کے پر کے برابر سید الشہداء پہ آنسو بہا دیا تو اسے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہوگی. کہا اولا یہ روایت میں نے خود اس کی سند کو دیکھا, یہ روایت مستند ہے, یہ علامہ حلی کہہ رہے ہیں کہ روایت مستند ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایک چھوٹے سے آنسو کے عوض جناب خاتون جنت کی شفاعت کیوں نصیب کر دے گا اس رونے والے کے حق میں. کہ کیوں اتنا ثواب ہے؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم لکھنا نا جواب لکھنا تو یہ واقعہ وہاں پہ درج کر دینا, یہ واقعہ وہاں درج کر دینا. کہا کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے قافلے کے ساتھ شکار کرنے باہر گیا اور جنگل میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. سننا چاہ رہے ہیں زیدان گرامی؟ تو کہا جب وہ قافلے سے بچھڑ گیا تو رات میں بہت پریشان تھا, جنگل ہے, حیوانات بہت زیادہ ہیں. تو اس نے اچانک تلاش کرتے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے, فوراً قریب گیا, دستک دی, ایک نوجوان باہر آیا. کہ کیا بات ہے؟ اس نے نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. کہا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, اگر ہو سکے تو میری امداد کر دیجئے. تو کہا رک جاؤ, میری بوڑھی ماں ہے, میں ان سے سوال کر لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں. اس نوجوان نے اپنی ماں سے سوال کیا. کہا کہ اس طرح سے کوئی آدمی ہے, کہتا ہے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, کیا ہم پناہ دے دیں؟ کہاں بیٹا پناہ دے دو, ایک رات کے لیے پناہ دینی. تو کہا اس کی ماں نے کہا کہ پناہ دے دو. اس نے اس بادشاہ کو پناہ دے دی. کہا کچھ کھانے کو ہے, میں بہت بھوکا ہوں. تو اس نوجوان نے کہا کہ ہماری تو کل جو کائنات ہے بس وہ ایک گائے ہے, ہم اسی جنگل میں سے پھل توڑ لیتے ہیں, سبزیاں یہاں سے توڑ لیتے ہیں, اور وہ گائے کا دودھ دہا کرتے ہیں اور اسی سے ہم سیر ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. ماں نے کہا کہ بیٹا گائے کو ذبح کر کے انہیں کھلا دو. کہا کہ اس آدمی نے کیا کیا, گائے کو ذبح کیا, اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا. ماں نے پکایا اور وہ گوشت پکا کے اس بادشاہ کو کھلا دیا. صبح جب ہوئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو, جب کچھ ہی دیر میں اس کے قافلے والے آ گئے تلاش کرتے ہوئے, کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں, اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس ضرور آنا, میں مدد کروں گا. کچھ ہی دنوں بعد ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے, کیونکہ اب کچھ نہیں رہا تھا.
ماں نے کہا کہ بیٹا اس بادشاہ نے کہا تھا اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، جاؤ جا کے بادشاہ سے سوال کرو۔ تو وہ محل میں آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ہمارے ہاں پناہ لی تھی؟ بادشاہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کہ اب ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اگر کوئی ہو سکے تو مدد کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کیا اس کو اس ایک رات کے جو کھانا ہے اس کے عوض کیا دینا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے تاج کا ایک جوہر دے دیجئے، ایک ہیرا دے دیجئے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ دوسرے نے کہا اپنا تاج دے دیجئے، کسی نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیجئے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہ گائے تھے، اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، اگر میں اپنی پوری بادشاہت اسے دے دوں تو کیونکہ اس نے پہل کی تھی، تو سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس نے پہل کی ہے۔ تو اب فوراً کہا اے یوسف ابن مطہر اپنی کتاب میں لکھنا سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا۔ خدا نے سید الشہداء کی اس قربانی کے عوض کہا کہ اگر جنت بھی دے دوں تو کم ہے کیونکہ آپ نے پہلے دیا۔ علامہ حلی کہتے ہیں میں گھر پہنچا اور میں نے فوراً دروازہ بند کیا، تالا لگایا تاکہ میں مکمل جلدی وہ جواب لکھ لوں۔ وہ سارے حوالے دیکھے، کتاب کو لکھا، جلدی سے سارے وہ جوابات لکھے، پوری رات بیٹھ کے لکھتا رہا۔ اچانک ایک مرتبہ فجر سے پہلے میرے ہاتھ سے عصا گر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ کون ہے جس نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اچانک وہی نور میرے سامنے آیا، عصا کو گرنے سے پہلے پکڑ کے مجھے واپس لوٹایا، کہا کہ اے یوسف ابن مطہر حلی، اگر کربلا سے نجف کے راستے میں تیرے امام نے تیرے سوالوں کے جواب نہیں دیے تو اور کس نے جواب دیے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ دروازہ تو میں نے تالا لگا رکھا تھا کہ جس خدا نے زمین کو میرے لیے خلق کیا ہے وہ یہ تالے مجھے محتاج نہیں بناتے کہ میں بغیر تالے کھولے اندر آ جاؤں۔ صلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کے لیے۔ تو عزیزان گرامی بے انتہا ثواب درج کیا گیا جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ اب زیارات متعدد ہیں، سب سے جو مختصر اور جامع زیارت ہے وہ ہے زیارت وارثہ۔ ویسے تو زیارت عاشوراء سب سے افضل ترین جو ہماری زیارات ہیں ان میں زیارت عاشوراء کا نام سر فہرست ہے، اور بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ خود حدیث قدسی ہے، اور عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو ایسے سلام کیا، وہ جسم و جسمانی سے منزہ ہے، عرش پہ یعنی بیٹھا نہیں ہوا بلکہ وہاں سے وہ خطاب کرتا ہے، تو اس نے اس طرح سے حسین ابن علی کو سلام کیا۔ توجہ مجھ میں کہ میرے ساتھ، تو اس لیے سب سے زیادہ فضیلت زیارت عاشوراء کی، سب سے با فضیلت جو ہمارے زیارت، لیکن زیارت عاشوراء طولانی مختصر ترین زیارات بھی ہیں۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر کچھ نہ جانتے ہو تو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ضرور کہہ دو، کربلا کا رخ کر کے۔ اگر ساری زیارت نہیں آتی یا کوئی زیارت بھی ذہن میں نہیں ہے تو کم از کم نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ضرور کہہ دو۔ یہاں تک کہ آیت اللہ ابھی کل انتقال ہوا ہے، یا کہاں جی کل انتقال ہوا آیت اللہ محمد ہادی شیرازی کا نجف اشرف کے اندر، بہت بڑے مرجع تھے، تقریباً 50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی ان کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو نماز سے پہلے حسین کو سلام ضرور کرو، کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، کہ اگر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کے نماز شروع کرو گے تو نماز میں ضرور توجہ رہے گی، اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں، کہ پھر نماز انسان بہت ہی تمرکز کے ساتھ پڑھ سکے گا، انسان اپنی توجہات کو جمع کر پائے گا، کیونکہ حسین کو سلام کیا۔ حسین عجیب و غریب نمازی ہے کہ جن جیسا نمازی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ آئیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو اب نماز سے پہلے جناب سید الشہداء کو سلام کرنا مستحب ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں جب گھر سے باہر نکلنے لگیں تو کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، گھر سے باہر نکلنے لگیں تو سلام کر کے جناب سید الشہداء کو گھر سے نکلیں۔ حتیٰ اگر گھر میں داخل ہو اور گھر خالی ہو تو خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سید الشہداء کو سلام کر کے داخل ہو، خالی گھر کے اندر بھی اگر داخل ہو تو کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اتنی عادت بنا لیں اپنی کہ جناب سید الشہداء آپ کی قبر کے اندر
آپ کی شفاعت کے لیے ضرور آئیں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جو بھی پابندی سے سید الشہداء کی ہر روز زیارت پڑھے گا، امام حسین خود اس کی شفاعت کے لیے اس کی قبر میں آئیں گے۔ اس پہ ایمان رکھیں گے۔ مجھے نہیں معلوم اب تک توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، اب یہ زیارات بے انتہا مستحب ہیں، اس کے ثواب اس کے بہت زیادہ ہے۔ تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، گھر میں خالی بھی ہو تو یہ کہہ کے وارد ہو۔ اب متعدد زیارات آئی ہیں، ان میں سے چند ایسی زیارات ہیں کہ جن کو خود سید الشہداء نے جناب امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے بیان کیا ان زیارات کو۔ جب آپ کربلا معلی تشریف لے گئے، جب آپ عتبات عالیات کی زیارت کے لیے گئے عراق، جب صادق علیہ محمد علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ جناب صفوان کے گھر پہ رکے تھے، اور جس طرح سے زیارت پڑھتے تھے تو یہ آداب زیارت جناب صفوان نے بتایا۔ یہ آداب زیارت کیا کیا ہیں؟ تو کہا کہ امام علیہ السلام ان الفاظ سے، تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا یہ الفاظ ذرا دہرائیں گے کہ میں لکھ لوں، اگر میں جاؤں تو اسی طرح سے زیارت پڑھوں؟ مولا نے کہا لکھ لو، اور ہمارے تمام شیعوں کو الفاظ دیتے رہنا، جب بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے جائیں تو ان الفاظ سے زیارت پڑھیں۔ تو ہمارے تمام علماء، فقہاء، مومنین جب بھی کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ زیارات پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک زیارت وارثہ، یہ چھٹے امام علیہ السلام سے، زیارت عاشوراء، دعائے علقمہ، ایسی اور بہت سی زیارات ہیں۔ میں نے زیارت وارثہ کو عنوان قرار دیا۔ اب اس کے اندر امام نے جناب سید الشہداء کو وارث قرار دیا۔ اب آپ جتنی بھی زیارات کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس زیارت کا نام ہے زیارت وارث یا زیارت وارثہ، زیارت وارث یا زیارت وارثہ، یعنی جہاں پہ بھی آپ کسی میراث کا تصور کریں گے تو وہیں کوئی وارث بھی ہوگا، جہاں کوئی وارث ہوگا وہاں میراث ضرور ہوگی۔ تو اب کوئی ایسی میراث ہے جس کے حسین ابن علی وارث ہیں؟ اس زیارت کو جناب امام ششم علیہ السلام نے اس انداز سے پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حسین ابن علی کس کس کے وارث ہیں اور کس کس چیز میں وارث ہیں۔ اب اگر میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمایا گیا۔ امام فرماتے ہیں جہاں پہ بھی میراث ہوگی وہاں کوئی وارث ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک روک کے جملے کو کہہ دوں، وضاحت کرتا چلوں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ میراث ہوگی وہاں وارث ہوگا، اور ایک بات مسلم ہے کہ وارث میراث سے افضل ہوتا۔ سب کا نہ بولنا اس بات کا ہے کہ نہیں، میں واضح نہیں کر پایا اس بات کو، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ وارث میراث سے افضل ہوتا۔ مثال کے طور پہ ابا مجھے میراث میں ملی ہے، میں وارث ہوں، وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے۔ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں عزیزان کرام، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ میراث کا عالم یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اسے چھونا جائز نہیں، قرآن پہ کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں، قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، قرآن کا مرتبہ رتبہ بہت زیادہ ہے، یہ میراث ہے۔ اب سوچیں وارث کا مقام کیا ہوگا، نہ اس پہ کسی کو مقدم کیا جا سکتا، نہ اسے بغیر طہارت کے، قلبی طہارت کے چھوا جا سکتا۔ اہل بیت وارث ہیں۔ تو اب ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، میراث آج تک باقی ہے۔ بھئی میراث آج تک باقی ہے تو کوئی نہ کوئی پردہ غیب میں وارث باقی ہونا چاہیے۔ تو کوئی وارث باقی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، قرآن میراث ہے، جناب سید الشہداء کو اہل بیت علیہ السلام نے وارث قرار دیا۔ اب یہاں پہ میں وارث کے لفظ کو تھوڑی سی اور تک تشریح کر دوں تاکہ پھر نوجوانوں کے ذہن میں بات ذہن نشین ہو جائے، تاکہ آئندہ کبھی ذہن سے نہ نکلے۔ عزیزان گرامی، کسی نے آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ اس مسئلے کا قرآن سے حل پیش کرو۔ مسلمانوں کے پیشواؤں سے کہا کہ قرآن سے مسئلے کا حل پیش کرو۔
اب انہوں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا، ان کو قرآن سے وہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا. کہا رکو ذرا میں کسی سے پوچھ کے آتا ہوں. اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، بیٹی سے پوچھا، نہ جانے کس کس سے پوچھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. پہنچ رہے سب لوگ انشاءاللہ. ایک مرتبہ کا رک جاؤ، کیونکہ یہ قرآن سے تم نے کہا ہے. ایک در ایسا ہے جہاں پہ ہمیشہ قرآن کے ہر مسئلے کا حل ملتا. آئے جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی، کہا یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا، قرآن سے مسئلے کا حل بتائیے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کہ یا علی اب اسی نے کہا ہے، کسی نے سوال کیا کہ قرآن سے مسئلے کا حل بتائیے، میرے مولا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور فوراً دیکھ کے کہا کہ یہاں پہ حل لکھا ہے. اس نے فوراً ایک اور سوال کیا کہ یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا کہ اس آیت میں حل ہے؟ کہ اگر دیکھ کے بتاؤں تو وارث قرآن ہی نہیں ہو. وارث قرآن کی علامت یہ ہے کہ قرآن میراث ہے، میراث خود بتاتی ہے کہ یہ میرا وارث ہے. اور وارث سے کوئی بھی آیت اپنا حق نہیں چھپاتی، ہر حق کو ظاہر کرتی جاتی ہے. تو قرآن کی آیات ہمیں خود بتاتی ہیں کہ ہم کس مسئلے کا جواب ہیں. تو میں اپنے انداز میں پیش کروں کہ میرے مولا نے جیسے قرآن کھولا ہوگا، سورہ نے نکل کے سلام کیا ہوگا، آیت نے نکل کے جواب بتایا ہوگا کہ میں مولا اس مسئلے کا میں جواب ہوں. تو میرے مولا نے فوراً بتایا کہ یہاں پہ مسئلے کا جواب. تو عزیزان گرامی، وارث کے پاس جیسے ہی قرآن آتا ہے سارے راز کھولنے لگتا، اور جیسے غاصب کے پاس جاتا ہے تو سارے راز چھپانے لگتا. عزیزان گرامی، اب آئیں ذرا اہل بیت علیہ السلام نے جب سلام کیا سید الشہداء کو، تو سلام اس انداز سے کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. زیارت کو شروع اس انداز سے کیا، سلام ہو آپ پر اے حسین جو آدم کے وارث ہیں. آدم کے وارث ہیں کس چیز میں؟ میراث کیا ہے؟ میراث کیا ہے؟ کہ آدم کی صفوت میراث ہے. آدم صفوت اللہ، آدم کی صفوت کے وارث. اب امام نے ہر نبی کا جو سب سے عظیم انبیاء ہے نا، ان کا نام لیا، ان کا تذکرہ کیا اور ایک ایک چیز کا ذکر کیا، اور جو ان کی سب سے بڑی میراثی اس کا وارث سید الشہداء کو قرار دیا. میرے اشر کا موضوع یہی رہے گا، اسی کو میں پیش کروں گا. آئیں ذرا میں ابتدائی اس زیارت کے جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. ذرا جا کے دیکھیں نا سورہ حشر کے اندر، سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے تو آیات آئی ہیں نا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. سلام المؤمن المحمد العزیز الجبار متکبر، بہرحال اللہ کے بہت سے نام ہیں. حدید اور حشر کے اندر جا کے دیکھیں گے آپ کو وہاں پہ اللہ کے کئی نام ملیں گے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. آئیں ذرا میں ایک یہاں پہ روایت کو روک کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ختمی مرتبہ جب معراج پہ گئے نا، واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول خدا آپ نے معراج پہ کیا کچھ دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ دیکھا تو بہت کچھ. میں جب آیا تھا جنت سے تو وہاں 14 کے محل تھے. اب میرے محل کے ساتھ نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے لٹکا تھا، ایک ہوا میں معلق موتیوں کا بنا محل تھا. میں نے فوراً سوال کیا یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا محل بنایا گیا. میں نے خالق سے کلام کیا تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے حبیب خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. تو اب جناب ختمی مرتبت نے جناب خدیجہ کو سلام کہا. آج اگر کیونکہ میں دیر سے بیٹھا تھا، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا یہ ایڈجسٹ کرتا ذرا. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ میں سر وقت پہنچ جاؤں تاکہ 1 گھنٹہ میں پورا بول سکوں، کیونکہ وقت گزر گیا بہت تیزی سے. تو اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا. جو جواب پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے متعلق ہے، بہت ضروری ہے، اس کو پیش کرنا ضروری تھا. تو اللہ نے اے خدیجہ، جناب ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اے خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. تو جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام. بے شک کہ اللہ کا نام ہی سلام ہے اور سلام آتا بھی اس کی طرف سے ہے، پلٹ کے جاتا بھی اسی کے پاس ہے.
کہ جن کی عظمتیں بہت بلند ہوتی ہیں وہ کبر و تکبر نہیں رکھتے، نخوت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اتنے ملیکۃ العرب ہوتے ہوئے تواضع کا انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے سلام بھیجا، سلام تیرے ہی لیے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے۔ اور یہی انداز جناب فاطمہ الزہرا تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے بھی اسی انداز سے کہا تھا نا کہ جب جناب سیدہ اپنی وصیت لکھ رہی تھی تو آپ نے جملہ کہا کہ یا علی وسلم علی ولدی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ علماء کہتے ہیں یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک کہ بی بی غیب کی خبر دے رہی ہیں کہ قیامت تک میری نسل باقی رہے گی، اور دوسرے پھر بی بی کہہ رہی ہیں کہ تمام پہ میرا سلام کہہ دیجئے گا، کہیے گا کہ تمہاری ماں نے آخری وقت میں یاد رکھا تھا۔ بہت بڑا جملہ۔ اب جناب سیدہ کا ان لحظات کے اندر کچھ اپنے بچوں سے متعلق وصیت کا جملہ، اپنے جو مستقیماً آپ کی اولاد ہیں ان سے متعلق، امام حسن حسین سے متعلق، کہا کہ یا علی میرے بعد امامہ سے شادی کیجئے گا، اسے میرے بچوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ یا علی میرے بچوں کو میری بہت زیادہ عادت ہے، جس طرح جناب خدیجہ نے وصیتیں کی ہیں نا اپنے آخری لحظات کے اندر۔ جناب خدیجہ کی بھی وصیت ذہن میں ہے نا کہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بعد آپ شادی ضرور کیجئے گا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا خاص خیال رکھیے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ رسول خدا کو وصیت نہیں کر رہی تھی، بلکہ پیغمبر کے ذریعے امت کو بتا رہی تھی کہ اے مسلمانوں، میں محسنہ اسلام ہوں، میں نے اسلام پہ احسانات کی، میری بیٹی کو اذیت نہ دینا، میری بیٹی کو تنگ نہ کرنا، میری بیٹی کو مت رلانا۔ اب اسی انداز سے جناب سیدہ بھی وصیت کر رہی ہیں۔ کیا وصیت کرتی ہیں؟ کہا کہ اے ابو الحسن، بی بی میں نے یا علی کہا پہلے، بی بی نے ہمیشہ جناب امیر کو یا ابو الحسن کہہ کے پکارا۔ بی بی نے کہا یا ابو الحسن میرے پاس شادی ضرور کیجیے گا، لیکن میرے بچوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ دوبارہ بی بی امت کو وصیت کر رہے ہیں۔ اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، چھٹے امام علیہ السلام سے میں روایت کو پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے، انگریزی مختلف زبانوں کے اندر یہ روایات۔ تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب جناب سیدہ محشور ہوں گی تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر، اے محشر میں آنے والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ سب علماء نے لکھا ہے، سب ائمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ بی بی پردے کے اہتمام میں آئیں گی، تو پھر کیوں کہا جائے گا کہ پھر بھی نگاہوں کو جھکا لو؟ جب سیدہ پردے میں ہے تو کیوں کہا جائے گا؟ یعنی اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اب میں بیان نہیں کر سکتا، مساج کی روایت ہے نا یہ، اس لیے اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ کہ کیا لے کے آئیں گی؟ چھٹے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کہا جناب امیر کہیں گے کہ سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں کہ آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں؟ تو بی بی آواز دے کے کہیں گی کہ اے ابو الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لائے، میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں، کہ امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ اب آپ نے ماحول بنایا، سنیں گے مصائب کو۔ کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب سیدہ جب عرش کے قریب آئیں گی تو ایک دوبارہ ندا آئے گی، اے سیدہ آج آپ جو مانگیں گی خالق عطا کرے گا، آج آپ جو مانگیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب ندا آئے گی تو جناب سیدہ 2 جملے کہیں گی۔ مولا کہتے ہیں پہلا جملہ کیا ہوگا؟ بی بی کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ آپ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں نا، اللہ کے ہاں بھی ہر چیز ضبط کر لی گئی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ایک پردہ ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑے عرش کے سامنے ایک مرتبہ سارے اہل محشر دیکھیں گے، جناب سیدہ کھڑی ہوں گی، اور روایت کے الفاظ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک کا کلیجہ باہر نکلتا نظر آئے گا اور دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔
رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں. پیش کروں آپ کے سامنے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہا ایک کا کلیجہ باہر نکلتا ہوا نظر آئے گا, دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں. جب چوتھے امام سے پوچھا نا, کہا مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت نہر کرنے سے ہوئی ہے. اب یہاں پہ غور سے سن لیجئے گا, میں پیش کروں گا اس کو. 3 طرح سے موت ہوتی ہے نا. اونٹ کو نہر کیا جاتا, اونٹ کو خنجر مارا جاتا. کہا مولا کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی جب نیزہ گلے میں مارا گیا تھا, جب حسین ابن نمیر نے مولا کے گودال میں نیزہ مارا. لیکن مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جب شمر نے پشت گردن سے ذبح کیا اس سے شہادت ہوئی. کچھ کہتے ہیں نہیں, پشت گردن سے نہیں, گردن سے گلا کاٹا تھا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا. کہ مولا صحیح کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو امام تڑپ کے رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے, بلند آواز سے روتے تھے, اور ہر دفعہ کہتے جاتے تھے واہ حسین, پھر کہتے تھے واہ مظلومہ, واہ غریبہ. مولا بہت زیادہ رو رہے ہیں. مولا کیا بات ہے, کیسے شہادت ہوئی ہے؟ اگر میری طرف دیکھ سکے تو میں جملے کو پیش کروں گا ہاتھ جوڑ کے, اور اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. امام نے کہا, جب پوچھا نا مولا کون سی صحیح روایت ہے, یہ جو سارے مقتلوں میں لکھا ہے سب کے سب کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ایسے ہوئی شہادت کہ گلے میں نیزہ لگا, کچھ کہتے ہیں سامنے سے گلا کاٹا, کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے. مولا بتائیے تینوں میں سے صحیح کیا ہے؟ مولا نے کہا تینوں صحیح ہے. مولا کہتے ہیں تینوں صحیح ہے. پہلے حسین ابن نمیر میں گودال میں نیزہ مارا تھا, اگر دیکھ سکے مجھے معاف کر دیجئے گا, سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا. کہ جب ایک مرتبہ پشت زلزلہ سے زمین پہ آئے تو پہلے شمر نے سر سے امامہ اتارا, جب سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا کہ پشت گردن میں ضربت آئی, کہ ضربتیں چلتی جاتی تھی. اجرکم اللہ, برداشت نہیں کر پا رہے بہت سے لوگ. اجرکم اللہ, بہتر دیکھیں گے میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اگر اس طرح سے روئیں گے تو لوگ, میں پڑھوں گا نہیں پھر, اگر اس طرح سے سنیں گے. معصوم فرماتے جب پہلی ضربت چلی آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی. پہلی ضربت میں جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, میں دیکھ نہیں سکتا. جناب آدم نے رخ موڑ لیا. جب دوسری ضربت چلی جناب نوح نے رخ موڑا, کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا, اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. جب تیسری ضربت چلی جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں جب اسماعیل کو ذبح کرنے لگا تھا میں نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی, میں دیکھ نہیں پاؤں گا. کہ یہاں تک کہ ضربتیں چلتی رہی, انبیاء رخ موڑتے رہے. ایک وقت آیا کہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور سیدہ جانے. کبر ایک لحظہ آیا علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے. لیکن جناب سیدہ آگے بڑھی, برقعے کا دامن پھیلایا, حسین کے سر کے نیچے رکھا, ہاتھوں کو گردن پہ رکھا, کہ پروردگارہ قرار رہنا, میں نے رخ نہیں موڑا, میرا حسین میرے سامنے. بس میں آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے روز قیامت میری دادی کہیں گی پروردگارہ میرے بیٹوں کی شہادت دکھا دے. کہ ایک مرتبہ رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی, بی بی تڑپ کے کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. خدا دے گا زہرا آج جو مانگے گی عطا ہوگا. پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک رونے والے نہ چلے جائیں.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ میں بھی مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے، یہاں کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ سنیں گے؟ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جب آنکھ میں آنسو ہو نا تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آج پہلی سفر کی رات ہے نا، کل میں بی بی کے شام میں جانے کے مسائل پیش کروں گا، وہ کیسے برداشت کیجئے گا؟ آئیں بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک واسطہ پیش کروں گا۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ میدان کربلا میں ایک ایسا لحظہ آیا، مجھے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ میں فوراً خیمے سے باہر نکلی، میں نے فوراً تلہ زینبیہ پہ چڑھ کے دیکھا کہ ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں، جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ بھی نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ بی بی کہتی ہے میں نے ایک سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ کیا کہا میرے بھائی نے؟ پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الفستان ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی جب شمر میرا ماما اتارے گا برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ پروردگارا، واسطہ اس بہن کا جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میں نے تو ابھی سب مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں۔ آپ بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا، پروردگارا، واسطہ جناب سید الشہداء کی شہادت کا، تمام مؤمنین جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما، پروردگارہ سارے کے سارے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ صرف ایک واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارہ، پروردگارہ واسطہ ہے جناب سید الشہداء کی عظمتوں کا، اپنی بیٹی سے، بہن سے، بیٹے سے ودا کرنے کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرما، ہماری گنہگاران کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھے تو نہیں ہیں؟ اب سمجھ میں آتا ہے جناب زینب اتنا کیوں روتی تھی، اب سمجھ میں آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کیوں اتنا روتے تھے، کیوں یہ ہستیاں برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا آپ سے، اب سمجھ میں آتا ہے جناب رباب کیوں 4 مہینے میں انتقال کر گئی تھی۔ رہائی کے بعد یہ بیویاں بچ نہیں سکتی تھیں کیونکہ آنکھوں سے دیکھ کے گئی تھی۔ پروردگار ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا والا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار جس بیوی کے صدقے میں آج پوری دنیا میں چراغاہ ہے، اس بیوی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی قبر کی دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ائمہ بقیع کی قبروں کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں کسی کی دعا رد نہ فرما، جو ہاتھ بلند انہیں قبول فرما۔ اے امام زمانہ ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کیجیے، کس عقیدت کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں۔ مولا آپ اپنی زیارت میں کہتے ہیں نا میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ، کہ وہ جب بھی روتی تھی انہیں تعزیانے مارے جاتے تھے، انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ مولا ہم پہ رونے پہ پابندی نہیں ہے، ہم روتے ہیں لیکن ایسے نہیں رو سکتے جیسے بیویاں رویا کرتی تھی۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.